اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حامیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمائیں حامیم، یہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے پہلے مخاطب قریش عرب ہیں جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا اور ان کی زبان میں نازل ہوا۔ انہوں نے قرآن کے اعجاز کا مشاہدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے، اس کے باوجود قرآن سے اعراض کیا اور سمجھنا کیا سننا بھی گوارا نہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ نصیحتوں کے جواب میں بالآخر یہ کہہ بیٹھے کہ آپ کی باتیں نہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، نہ ہمارے دل ان کو قبول کرتے ہیں، نہ ہمارے کان ان کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان تو دوہرے پردے حائل ہے، بس اب آپ اپنا کام کریں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ چونکہ کفار قریش جو اس صورت کے بلا واسطہ مخاطب تھے، انہوں نے نزول قرآن کے بعد ابتداء اسلام میں زور و قوت کے ساتھ اسلام کی تحریک کو دبانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر خوفزدہ کرنے کی بہت سی کوششیں کی، لیکن اسلام ان پر زور و قوت پکڑتا چلا گیا۔ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مسلم سردار تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت عمر ابن خطاب جیسے قوی اور جری داخل اسلام ہو گئے۔ تو اب قریش مکہ نے تخویف کا راستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کے ذریعے تبلیغ اسلام کا راستہ روکنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے جس کو محمد ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار مانا جاتا تھا، ایک دن قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے رائے دیں تو میں محمد سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ ترغیب کی چیزیں پیش کر دوں کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں تو ہم وہ چیز انہیں دے دیں تاکہ وہ ہمارے دین و مذہب کے خلاف تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی قوت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عتبہ کی پوری قوم نے بیک زبان کہا، اے ابو الولید، یہ اس کی کنیت تھی، ضرور ایسا کریں اور ان سے گفتگو کریں۔ عتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ گفتگو شروع کی کہ اے ہمارے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش میں آپ کو ایک مقام بلند نسب اور شرافت کا حاصل ہے، آپ کا خاندان وسیع اور ہم سب کے نزدیک مکرم و محترم ہے، مگر آپ نے قوم کو ایک بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ آپ ایک ایسی دعوت لے کر آئے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کو بیوقوف بنایا، ان کے معبودوں پر اور ان کے دین پر عیب لگایا اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کو کافر قرار دیا۔ اس لیے آپ میری بات سنیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہیے، جو کچھ آپ کو کہنا ہے میں سنوں گا۔ عتبہ ابو الولید نے کہا، اے بھتیجے، آپ نے جو تحریک چلائی ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے
تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ساری قوم سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور اگر مقصد اقتدار و حکومت ہے تو ہم آپ کو سب قریش کا سردار تسلیم کر لیں گے اور آپ کی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے، اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو ان کاموں پر مجبور کرتا ہے اور آپ اس کو دفع کرنے سے عاجز ہیں، تو ہم آپ کے لیے ایسے معالج بلوائیں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا دیں۔ اس کے لیے ہم اپنے اموال خرچ کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بعض اوقات کوئی جن انسان پر غالب آ جاتا ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے۔ عتبہ یہ طویل تقریر کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو الولید، آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بات سنیے۔ عتبہ نے کہا بے شک میں سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے اس صورت کی تلاوت شروع فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، اور آخر تک اس کی تلاوت فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نسب اور رشتے کی قسم دی کہ ان پر رحم کیجیے، آگے کچھ نہ فرمایا۔ اس واقعے اور اس طرح کی دیگر بے شمار اسلامی تاریخ کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ اللہ کی وحدانیت کے متعلق سب کچھ اچھی طرح سے جانتے تو تھے، اور قرآنی آیات ان کے دلوں پر اثر بھی کیا کرتی تھیں، مگر اپنی جہالت اور ہٹ درمی کے باعث باپ دادا کے دین سے پھرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی دل و زبان سے اسلام کو ماننے پر تیار تھے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 1 تا 4 پر مشتمل تھا، جس میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ورغلانے اور اپنے جال میں پھنسانے کا بیان تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔